کی اثر ہے۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا مردوں کے لیے بلند آواز سے واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور مستورات کے لیے پست آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، یہ تکبیرات تشریق کس لیے ہیں ان دنوں میں؟ کس لیے ہے؟ اللہ کی عظمت کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، ایمان والا مسلمان اس کے ایمان کو جوش دینے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، جوش آئے، جذبہ آئے۔ جیسے سمندر میں بعض اوقات سکون ہوتا ہے، بالکل ٹھہراؤ، بعض دفعہ سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، موجیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کے ایمان والے کے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے ہے یہ تکبیرات تشریق۔ اس کے ایمان میں موجیں اٹھیں، موجیں اٹھیں، اندر ولولہ اٹھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تکبیرات تشریق کو سمجھ کر پڑھے، شوق سے پڑھے، جذبے سے پڑھے، محبت سے پڑھے، معانی کے استحضار سے پڑھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف زبان کا بول نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہو، اس کے پیچھے ایک کیفیت ہو۔ ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، یہ زبان کا بول ایک حقیقت کے ساتھ ہے، ایک کیفیت کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہے، ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ زبان کا بول ہے، اس کے پیچھے کیفیت نہیں، اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی کے گردے میں درد ہو رہا ہے، واقعی درد ہو رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے میرے درد ہو رہا ہے، اس جملے کے پیچھے ایک کیفیت، ایک اس کی حقیقت بھی ہے۔ ایک آدمی کا کوئی درد ورد نہیں ہے، ڈرامہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے گردے میں درد ہو رہا ہے، یہ ایک بول ہے، اس کے پیچھے کوئی کیفیت حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا تکبیرات تشریق کا پڑھنا صرف زبان کا بول نہ ہو، اس کے پیچھے کیفیت اور حقیقت ہو، ہمارے وہ دل کی آواز ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، بڑا ڈاکٹر، بڑا افسر، بڑا وکیل، بڑا جج، بڑا مالدار، بڑا تاجر، بڑا زمیندار، سب جھوٹ، سب دھوکہ، سب فراڈ، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ بڑا ایک اللہ ہے، بڑا ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں۔ اسی سے محبت کرو، اسی سے دوستی لگاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے تعلق بناؤ، اسی کی طرف دوڑ لگاؤ، وہی ہے، اسی سے مانگو، یہ ماتھا اسی کے سامنے ٹھکاؤ، یہ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلاؤ، یہ وہی ہے نفع دینے والا، وہی ہے عزت دینے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا، وہی ہے خوشیاں دینے والا۔ یہ سب چھپا ہوا اس میں ہے، یہ ساری باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر کہو واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 مرتبہ کہلوایا، تکبیرات تشریق میں 4 مرتبہ کہلوایا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ کیا ہے یہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، کسی کی تعریف نہیں ہے۔ کوئی چیزوں کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی برتنوں کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی بلڈنگوں کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی ٹائل پتھر کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی زیور فرنیچر کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی افسروں کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی دوائیوں کی تعریف، فلاں دوائی بڑی، کوئی تعریف نہیں، ساری کی ساری تعریف ایک اللہ کی ہے۔ ساری کی ساری تعریف کس کی ہے؟ ہاں، کیفیت سے پڑھو، ہر نماز کے بعد مسجد میں آواز گونجے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ. جوش سے پڑھ بھائی، جذبے سے پڑھ، محبت سے پڑھ، شوق سے پڑھ، دھیان سے پڑھ، معنی کے استحضار سے پڑھ. کیا کہہ رہا ہے تو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث میں آتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے نا، اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ایمان پرانا ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے جسم کو تازہ کر رہے ہو، اپنے کپڑے بار بار بدل رہے ہو، نہا رہے ہو، گھر کو صاف کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو. اللہ کے نبی ہمارے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سمجھیں ہم سب کو فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، 500 دفعہ نہیں، فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کو کیا پڑھو؟ کثرت سے. ہاں کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کو فرمایا کثرت سے پڑھو. اب ہم سب دیکھیں ہم کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ 500 دفعہ پڑھتے، 400 دفعہ پڑھتے، 300 دفعہ پڑھتے، کم از کم 100 دفعہ پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے روزانہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو ذرا زور سے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اب سب اپنے آپ سے پوچھیں، ہم 100 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، 6 گھنٹے موبائل پہ لگاتے ہیں، 2 گھنٹے جسم کو سنوارتے ہیں، اور جناب جم جا رہے ہیں، اور جناب کپڑے اور نہا رہے ہیں، اور شیمپو اور صابن، پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، جسم کو سنوارو، روح کو بھی سنوارو، اپنے دل کو بھی سنوارو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو. صرف 4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے. دیکھو میں ابھی 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھو کتنا وقت لگتا ہے. صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہوں تو 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا لگے گا؟ اب میں 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، دیکھو کتنا وقت لگتا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. کتنا وقت لگا؟ کتنا وقت لگا؟ 10-20 سیکنڈ. تو 100 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ تکبیرات تشریق کس لیے ہیں؟ یہ 5 دن ایام تشریق کے ہیں. ہر مسجد میں آواز گونجے، مستورات گھر میں نماز کے بعد پڑھیں، مرد مسجد میں نماز کے بعد زور سے پڑھیں، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، زور سے پڑھو. لیکن زور سے پتہ کب پڑے گا؟ جب اندر اللہ ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا. ہاں پھر زبان سے آواز آئے گی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یہ حج ہے نا، احرام پہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ فرمایا جس میں خوب خون کا بہانا ہو، قربانی کا کرنا ہو، اور جس میں چیخ کے بلند آواز سے تلبیہ کا پڑھنا ہو. ڈھیلا نہیں، تلبیہ ڈھیلے نہیں پڑھنا، بلکہ چیخ کے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ بلند آواز سے چیخ کے زور سے پڑھو. بہت سارے حج پہ جاتے ہیں اور بہت سارے عمرے تو بار بار کرتے ہیں، لیکن تلبیہ آواز سے، چیخ آواز سے نہیں نکلتا، ڈھیلے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. وہ ڈھیلا سا پڑھتے ہیں. اور نہیں بھائی، زور سے پڑھو،
شوق سے پڑھو، شوق سے پڑھو۔ میں جا رہا تھا ایک دفعہ عمرے پہ، اب جدے سے مکے جا رہے ہیں بس میں، پوری بس بھری ہوئی ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے، احرام پہنا ہوا۔ اب میں نے ان کو جوش دلانے کے لیے میں نے خود پڑھا زور سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں نے اس لیے زور سے پڑھا تاکہ یہ پڑھیں، لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اور میں نے ساتھ والوں سے کہا بھائی پڑھو، اب بڑا ڈھیلا ڈھیلا پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ وہ اندر اللہ ہو تو زبان پر آئے۔ آج اندر کیا گھسا ہوا ہے؟ پیسہ گھسا ہوا ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ سلام دعا پیسے کے حساب سے، دوستی پیسے کے حساب سے۔ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہے، یہ دل میں اترے۔ آج کا گند کیا ہے؟ دل میں گند ہے، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا کا شوق، دنیا کی بڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر نفیس الطبع کوئی نہیں۔ کوڑے کے ڈھیر کے پر بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو گئے، بکری کے بچے کو اٹھا کے فرما رہے ہیں بتاؤ کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کوئی نہیں خریدے گا۔ فرمایا نہیں، بتاؤ کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہے ہی مرا ہوا، کان کٹے ہوئے، کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا کوئی نہیں خریدے گا۔ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا، کان کٹے ہوئے، یہ تمہاری نگاہوں میں گھٹیا ردی ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے۔ دنیا 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 نہیں میرے بھائیو، یہ دل کس لیے ہے؟ اس دل میں اللہ کی عظمت ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ہو۔ ہاں، یہ قربانی کس لیے ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی 4 لاکھ کا بیڑا لیا ہے میں نے، 10 لاکھ کا بیڑا لیا ہے میں نے، 2 لاکھ کا بکرا لیا ہے۔ یہ چھری بکرے پر نہیں، یہ چھری اونٹ پر نہیں، یہ چھری کس پر ہے؟ خواہشات پہ چھری چلاؤ، اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ، اپنی عقل سمجھ پہ چھری چلاؤ، اللہ کی مان کے چلو۔ 10 کروڑ کوئی صدقہ کر دے، 10 کروڑ کوئی صدقہ کر دے اور 20,000 کا ایک دمبا ذبح نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، یہ اللہ کے ہاں نافرمان ہے، یہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اللہ کو تیرے 10 کروڑ نہیں چاہیے، اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، اللہ کا حکم ہے قربانی کرو۔ ہاں، اس جذبے سے چھری چلاؤ۔ مسئلے کی بات کیا ہے؟ جانور کو پہلے سے لو، اس کو پالو، اس کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ انس ہو جائے، وہ آپ کو پہچانے، آپ اس کو پہچانو، اس کو آپ سے محبت، آپ کو اس سے محبت ہو۔ مسئلے کی بات یہ ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ۔ یہ نہیں کہ یار میرے سے دیکھا نہیں جاتا، نہیں، خود چھری چلاؤ اور اس جذبے سے چھری چلاؤ کہ اللہ تو اگر حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا۔ یہ ہے عید الاضحیٰ، یہ ہے عید الاضحیٰ۔ اللہ کے حکم کو مان کے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بڑھاپے میں دیا، اور جب وہ 12-13 سال کا ہو گیا، حکم آیا کہ ذبح کرو۔ یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ قرآن میں کیوں آیا ہے یہ واقعہ؟ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ اس جذبے کی یاد دہانی۔ اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ آپ ہمارے سے تو بیٹے کو ٹیکا لگ رہا ہو تو دیکھا نہیں جاتا نا، کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں۔ تو بیٹا بھی کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور تربیت کس کی تھی؟ ہاجرہ علیہ السلام کی۔ ماں تربیت کر رہی ہے، ماں تربیت کر رہی۔ ماں کا سب سے بڑا کام بچوں کی تربیت کرو، بچوں میں ایمانی جذبہ پیدا کرو، بچوں کو دیندار بناؤ، مالدار نہیں دیندار بناؤ۔ آج ماں باپ کو شوق کے بچے مالدار بنے، یہ شوق نہیں کہ بچے دیندار بنے۔ بچہ دکان پہ نہ جائے، ماں باپ پریشان، بچہ فجر میں مسجد میں نہ جائے، نہ ماں باپ کو پریشان نہ باپ کو پریشانی۔ آج بچوں کو دیندار نہیں بنانا چاہتے، مالدار بنانا چاہتے، افسر بنانا چاہتے۔ تو بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور تربیت کس کی ہے؟ ماں کی، ہاجر علیہ السلام کی۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں تیار ہوں، کس کے لیے؟ ذبح ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے۔
اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا مجھے اوندھا لیٹائیں، میری آنکھ آپ سے آنکھ مل نہ جائے، مجھے باندھ دیں، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے، ماں دیکھی دکھ ہوگا، یہ میرا کرتا اتار کے میری ماں کو دینا تاکہ تسلی ہو۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ باپ نے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور چھری پکڑی ہوئی ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔ یا اللہ، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم کو سخت آزمائش میں ڈالا، حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے اور بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے۔ قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم قربان نہیں کر سکتے۔ آج تو نیند قربان نہیں ہوتی، یہ جان کہاں سے قربان کریں؟ فجر کی غیر حاضری کا کیا مطلب؟ سو رہے ہیں۔ یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اسلام میں جمعہ نہیں ہے، اسلام میں 5 نمازیں، اسلام میں 5 نمازیں، مسلمان کے لیے 5 نمازیں، 5 اذانیں، 5 اذانیں، ایک اذان ہے جس میں ایک جملے کا اضافہ ہے، ایک اذان ہے جس میں ایک جملے کا اضافہ ہے، کیا؟ کون سی؟ فجر کی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے کو، مسلمان کو کہا جا رہا ہے نماز بہتر ہے نیند سے۔ سب سے کم نمازی مسجدوں میں فجر میں، اور جس نماز اذان میں اضافہ ہے وہ فجر کی۔ یہ جذبہ، یہ یاد دہانی آ رہی ہے، او مسلمان ہیں ہم، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہاں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس اللہ کو ساتھ لے لو۔ عید پڑھنے جا رہے ہو نا، عید کا دن آیا ہے، عید کا دن آیا ہے، خوشی کا دن، تو کیا ہوا؟ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، آج تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، ایک نماز اور پڑھو، آج عید کی نماز پڑھو، آج عید کی نماز پڑھو۔ اور عید کی نماز میں اضافہ کیا 6 زائد تکبیروں کا، عید کی نماز میں اضافہ کیا 6 زائد تکبیروں کا۔ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جا رہے ہو، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور کیا پڑھتے ہوئے جانا؟ آپ کل عید پڑھنے آئیں، ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، اور کیا پڑھتے ہوئے آؤ، اور کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ بلند آواز سے، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، بلند آواز سے۔ عید الاضحیٰ پہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آؤ، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ بڑا اللہ ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کے بغیر آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو۔ آپ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، جج ہو، وکیل ہو، وزیر ہو، ارب پتی، کھرب پتی، اللہ کے بغیر آپ ٹکے کے نہیں، ٹکے کے نہیں، ٹکے کے نہیں۔ 0 لگاؤ، 1 لگاؤ، 1 لکھو، پھر لگاؤ 0، 10، دوسرا 0، 100، تیسرا 0، 1000، چوتھا 0، 10,000، پانچواں 0، 1 لاکھ، 0 لگائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب، چلتے جاؤ، 0 لگائی جاؤ۔ اب 1 ہٹا دو، 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ 0 0 0 0۔ اب لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، خرب کماؤ، 1 ڈگری لو، 10 ڈگریاں، 1 پلاٹ، 10 پلاٹ، ایک فیکٹری لگاؤ، 10 فیکٹریاں لگاؤ۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ 0 ہو، 0 ہو، 0 ہو، 0 ہو۔ عید الاضحیٰ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی کہ لوگوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ کس کی مان کے چلو؟ اللہ کی۔ چھری اس جذبے سے چلاؤ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنی ہے۔ تو بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے بھائی۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی باہر سے تھوڑا ہیں، اسی ٹاؤن کے ہیں اکثر۔ یہ فجر میں کہاں تھے؟ کڑوی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ یہ فجر میں کہاں تھے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی غیر حاضری نفاق کی علامت ہے۔ اگر آپ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، آپ سے فجر میں نہیں آیا جاتا، آپ کا دل کھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں اور فجر پڑھنے کے لیے اپنے محلے سے نہیں اٹھ کے آیا جاتا۔ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، نماز تو فرض عین ہے۔ حق بات ہے، کڑوی بات ہے۔ اگر یہ بات سخت لگ رہی ہے تو قبر کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی، قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوں گی۔ اس مسجد کو آباد کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے پکا عزم کرے 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ بھائی، زور سے کہو انشاءاللہ بھائی۔ یہ فجر میں سارے کہاں ہونے چاہیے؟ فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ایک بڑے میاں صاحب ہیں فیصل آباد کے، میں کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے کہ میاں صاحب کا موڈ نہ خراب ہو جائے، میاں صاحب محسوس نہ کر جائیں۔ میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو، ورنہ آخرت میں بہت برے پھنسو گے آپ۔ میں آپ کے لحاظ میں کہہ رہا ہوں نماز 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 نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے فرما رہے ہیں نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، لعنت بھیجنے نہیں آئے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت ہے اس آدمی پر جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ایک آدمی 20 سال سے شراب پیتا ہے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو کبھی نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ اور شراب کیا ہے؟ جس گناہ کو آدمی کرتا رہتا ہے اس کے اندر سے احساس مٹ جاتا ہے۔ یہ جو نماز نہیں پڑھتے احساس مٹ گیا ہے، نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے لیکن احساس مٹ گیا ہے، احساس مٹ گیا ہے۔ ہم تو احساس پیدا کر رہے ہیں، احساس پیدا کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے، آپ کے نفع کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ بھائی۔ کہاں پڑھنی؟ کہاں پڑھنی بھائی؟ اور پڑھو گے تو فائدہ کس کا ہے؟ کہ مولوی صاحب پہ احسان کرو گے؟ کس پر؟ اپنے پر احسان کرو گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کس کا نقصان کر رہے ہو؟ اپنا، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، قبر کا بھی۔ نماز نہ پڑھنے، فجر پڑھے بغیر دکان پہ جانا، فجر پڑھے بغیر دفتر جانا، فجر پڑھے بغیر کاروبار پہ جانا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے مسئلے حل کرنے میں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنے گھر کا نظام چلانے میں تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مسئلے خود حل کروں گا۔ اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نانی یاد آئے گی اس کو۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، جی چاہا تو پڑھ لو، موڈ ہے تو پڑھ لو، طبیعت ٹھیک ہے تو پڑھ لو۔ نماز نماز ہے، ہر چیز آگے پیچھے ہوگی، نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے طواف بھی بند ہوتا ہے، آج کھیل بند نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے گزارش ہے، ہماری تو منت ہے، جو پڑھے گا اس کا فائدہ ہے، نہیں پڑھے گا اپنا نقصان ہے۔ سب پکی نیت کر لو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو۔